اور حقیقت میں اپنے سے دوسرے انسانوں کے سامنے جھکنے کا مطلب پھر انسان کے سامنے تو جھکنا نہیں ہوا، کیونکہ انسان کے سامنے جھکنا ہوتا تو خود اپنے سامنے کیوں نہ جھکتا؟ یہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہے تو یہ نام کو انسان کے سامنے جھکتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس دولت کے سامنے جھکتا ہے جو اس انسان کے پاس ہے، اس شہرت کے سامنے جھکتا ہے جو اس انسان کے پاس ہے، اس عہدہ و منصب کے سامنے جھکتا ہے کہ جو انسان کے پاس ہے۔ تو اب جو چیز میں قبل میں عرض کر چکا مرکز قربانی کی حیثیت سے کہ یہ سب چیزیں ہیں انسان سے پس، تو جب ان چیزوں کے ذریعے سے انسان نے کسی کی عزت کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دولت کو اپنے سے زیادہ معزز سمجھا، یعنی پتھروں سے اپنے کو نیچا سمجھا۔ اس نے سلطنت کو اپنے سے اونچا سمجھا تو اپنے کو پتھروں سے زیادہ، سلطنت سے زیادہ جو عمر اعتباری ہے ذلیل سمجھا۔ تو حقیقت میں یہ جتنے شرک کے اقسام ہیں وہ سب انسان کو نہ سمجھنے سے ہوئے۔ اگر انسان سمجھتا کہ میں کیا ہوں تو بس اسی کے سامنے جھکتا جو انسان سے بالا تر ہو، اور انسان سے بالا تر اسے خالق انسان کے سوا کوئی نہ ملتا، تو چاہے نام نہ لے سکتا مگر مانتا اسی کو، اشارہ ذہن کا اسی کی طرف کرتا جو سب سے بالا تر ہے، جو سب سے اونچا ہے۔ انہی اوصاف میں وہ اس کا وصف کر دیتا کہ میں بس اسی کو مانتا ہوں جو سب سے اونچا ہے، اسی کو مانتا ہوں جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جتنا سمجھتا اتنی لفظوں میں کہہ دیتا۔ تو یاد رکھیے کہ حقیقت الفاظ سے وابستہ نہیں ہے تو پھر نجات بھی الفاظ سے وابستہ نہیں ہوتی۔ سمجھائی نہیں کہ میں کیا ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے سامنے جھکنے لگا۔ تو اسی لیے ارشاد ہوا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یوں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کی بلندی ہے کہ جس کی طرف نسبت دے دیجئے کھپ جائے۔ رسول کی طرف نسبت دیجئے تو وہ شایان شان رسول ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نسبت دیجئے تو وہ ان کے شایان شان ہیں، اور وہ دونوں کب ایک دوسرے سے جدا تھے، جو ایک کا کلام دوسرے سے جدا ہو۔ تو یہ ارشاد کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گا۔ اس کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے پہلو ہیں، اور کلام رسول کی جامعیت یہ تھی کہ وہ مختصر جملے ہوتے تھے، اور اس میں معانی کا دفتر سمندر وہ اس کے دامن میں ہوتا تھا، کوزے میں سمندر سمایا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ جملے ہیں مختصر من عرف۔ تو اب اس وقت جو مفہوم میرے موضوع بیان سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سمجھے کہ میں کون ہوں تو پھر سمجھ لے گا کہ میرا مالک کون ہونا چاہیے، میرا پروردگار کون ہونا چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی بنا پر قرآن مجید میں دیکھیے کہ اس نے جب اپنے وجود کی نشانیوں کا پتہ دیا تو ارشاد کیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آفاق میں اور ان کے نفوس میں، یعنی ایک پلے میں تمام آفاق، جس میں آسمان زمین مائع تمام شمس و قمر اور ستاروں اور تمام ثوابت و سیارات کے ساتھ ایک پلے میں،
اور ایک پلے میں انسان. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد تمام کائنات سے پورا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اکیلے انسان سے پورا ہوتا ہے خدا شناسی کی منزل میں. اور اس کے دو رخ اس وقت عرض کروں گا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کچھ حواس سے متعلق ہیں. مثلا سورج چمک رہا ہے مگر اس کا تعلق آنکھ سے ہے. نغمے بڑے خوش آئند ہیں مگر ان کا تعلق کان سے ہے. اور مثلا پھولوں کی خوشبو بڑے ہی خوش آئند ہے مگر ان کا تعلق مشام سے ہے. غرض یہ کہ جتنے بھی کہ آیات الہی آفاق میں ہیں ان سب کا تعلق کچھ احساسات سے ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کال کوٹری میں پیدا ہوا اور عمر بھر وہ کال کوٹری میں رہا تو اگر اللہ کی نشانیاں صرف کائنات عالم میں مضمر ہوتی تو اس پر حجت خدا تمام نہیں ہے. سورج اور چاند اگر خدا کی قدرت کی روشن نشانیاں ہیں تو اسے باہر کی فضا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. لہذا یہ سورج اور چاند کو کیا جانے, اس کی نگاہ کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر پھولوں کی خوشبو میں اس کے قدرت کے نمونے ہیں تو نہ پھول اس کو نظر آئے نہ ان کی خوشبو سونگھنے کا موقع ملا. اس طرح اس کے تمام حواس میں سے کسی کو بھی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. لہذا حجت خدا اس پر تمام نہیں ہوتی. لہذا ضرورت تھی کہ ایک خدا کی دلیل ایسی ہو جس کے لیے نہ آنکھوں کے دیکھنے کی ضرورت, نہ کانوں سے سننے کی ضرورت, نہ ہاتھ سے چھونے کی ضرورت, اور وہ انسان کا خود وجود ہے. آپ نے اپنے کو کیا آئینے میں صورت دیکھ کے جانا کہ میں ہوں؟ کیا بول کر آواز سن کے سمجھا کہ میں ہوں؟ کیا چھو کر اپنے کو سمجھا کہ میں ہوں؟ آپ نے اپنے کو ذرائع احساسات سے نہیں سمجھا ہے بلکہ اپنے وجود نے اپنے کو پہچانوایا ہے, اپنی ہستی نے اپنے کو بتایا ہے. اس کے لیے الگ سے کسی احساس کی ضرورت نہیں تھی. تو اب جس وقت میں کہ نہ آنکھوں کو دیکھنے کا موقع ملے نہ کانوں کو سننے کا موقع ملے, تمام آیات الہی اس سے پردے میں ہیں, لیکن سب سے بڑی آیت جو خود اس کا نفس ہے وہ تو اس کے پاس موجود ہے. لہذا اس کے لیے بھی حجت خدا تمام ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہدایت نہیں ہوئی. ارے باہر سے ہدایت نہیں ہوئی, اندر سے جو چیز تھی. مگر یاد رکھیے کہ اس اندر والے رہنمائی کا تعارف صرف ادھر والے رہنماؤں نے کرایا ہے, ورنہ دنیا جس نے کہ عقل و ضمیر کو سمجھا ہی نہیں, اس لیے دین سے عقل کو بے دخل کر دیا. وہ اس رہنما کی قدر کیا جانے. یہ وہ رہنمایان دین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ الرسول, یہ معصوم کا کلام جو پیش کر رہا ہوں, صلوات بھیجیے. کہ الرسول عقل من ظاہر والعقل رسول من باطن. رسول جو ہوتا ہے وہ عقل ہے جو سامنے دکھائی دیتی ہے, اور عقل وہ رسول ہے جو اندر سے رہنمائی کرتی ہے.
ایک خلاصہ وہ اپنے ان لفظوں میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کا ذہن بڑی حقیقت کی طرف منتقل ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا خلاصہ میں اپنی لفظوں میں یہ کرتا ہوں کہ رہنما اگر سامنے آ جائے تو رسول یا امام ہے، اور پردے میں چلا جائے تو عقل ہے۔ اسی لیے ہمارے جو کتب اربعہ ہیں ان میں سب سے جو بالا تر کتاب ہے وہ کافی ہے، اور کافی کی پہلی کتاب عقل و علم ہے۔ اس لیے کہ جو دین کی پہلی منزل ہے اذن اللہ، وہ دین کی پہلی منزل اس وقت تک ہی نہیں آ سکتی جب تک عقل کو بروئے کار نہ لایا جائے۔ اس لیے کہ وہ آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا، غیب الغیوب ہستی، اور یہی راز ہے کہ جو دین سے عقل کو بے دخل کر دیں گے وہ کبھی غیب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ تعلق شہادات سے غیب پر ایمان وہی لائیں گے جو عقل کی رہنمائی کے قائل ہوں، اور حقیقی اللہ کی معرفت انہی کو ہو سکتی ہے کہ جو غیب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر کوئی غیب پر ایمان نہ لائے تو حقیقت میں وہ اس ذات کو کیا سمجھے گا جو مکمل غیب، یعنی کوئی غیب وہ ہوگا کہ جسے اپنی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو مگر کسی اور لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اسے دیکھا ہو، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس کا پیغام لیا کسی نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھا۔ ارے کسی کو آنکھ سے نہ دیکھیں تو شاید خواب میں دیکھیں، مگر اسے ممکن ہے کبھی کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جو خواب میں بھی کبھی دکھائی نہیں دی، اور دکھائی تو نہیں دی یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے جس نے نہیں دیکھا خواب ایسا، لیکن میں کہتا ہوں کہ خواب میں دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک اصول عقلی، اور وہ اصول عقلی یہ ہے کہ خواب میں وہی شے دیکھی جا سکتی ہے جو بیداری میں دیکھی جا سکے۔ خوشبو خواب میں بھی سونگھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ نغمہ خواب میں بھی سنا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ جو چیز چھونے سے متعلق ہے وہ خواب میں بھی چھونے سے سمجھ میں آئے گی، آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں معلوم ہوگی۔ تو نوعیت احساس خواب میں بھی نہیں بدلتی۔ دیکھنے کی چیز دیکھی ہی جاتی ہے خواب میں بھی، سننے کی چیز سنی جاتی ہے خواب میں بھی، چھونے کی چیز چھوئی جاتی ہے خواب میں بھی۔ اور جو ذات بیداری میں نہ دیکھنے کے قابل ہو، نہ چکھنے کے قابل ہو، نہ سننے کے قابل ہو، نہ سننے کے قابل ہو، وہ خواب میں بھی کیوں کر احساسات کی اسیر ہوگی۔ اور اگر خواب میں کسی نے اسے دیکھا ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ایک اب نہ صحیح، اب ملک تقسیم ہونے سے آپ نہ کہیں، مگر تھوڑے دن پہلے تک ہمارے دیش میں پیدا ہونے والا نبی اب وہ اتفاق سے میرے ہی دیش میں اسی حصے میں گیا۔ تو ہمارے دیش میں پیدا ہونے والا نبی، وہ اس کی کتاب میں نے خود دیکھا کہ میں نے اللہ سبحانہ کو خواب میں دیکھا۔ اور اب مطلب ان کا ہے، لفظیں بہرحال درمیان میں میری ہوں گی، کہ
میں نے جو خواب دیکھا موقع غنیمت سمجھا تو قلم دوات بڑھا دیا کہ سند دے دیجئے نبوت کا پروانہ نبوت کا دے دیجئے. خیر اس وقت قلم دوات دے دی اپنے مطلب کے لیے. اس کا کوئی مطلب ہوتا تو نہ دیتے کیونکہ اپنا مطلب تھا. اس لیے بے مانگے قلم دوات دے دی. خیر میں شکریہ ادا کر تو قلم دوات بہا دی کے پروانہ لکھ دیجیے. اب اس زمانے میں یہ فاؤنٹین پین تو ہوتا نہیں تھا, قلم دوات ہوتی تھی. تو وہ قلم ڈبویا روشنائی میں, مگر ایسے بے اٹکل پن سے کہ روشنائی نب میں زیادہ آ گئی. وہ اسے نب نہیں کہتے تھے, زبان قلم کہتے کہ قلم کی زبان میں روشنائی زیادہ ہو گئی. تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے, یہ فاؤنٹین پن والے بھی کرتے ہیں کہ اسے جھٹکتے ہیں. جب وہ نہیں آتی روشنائی تب یہ جھٹکتے ہیں. وہاں روشنائی زیادہ آ گئی تھی, انہوں نے اس لیے جھٹکا. تو ایسی تمیزداری سے جھٹکا ہے کہ وہ چینٹے ان کے کرتے پر پڑے. میں پہلے ہی کہہ چکا کہ لفظ میری ہیں, مطلب ان کا ہے. وہ چینٹے ان کے دامن پر پڑے, ان کی قمیض پر پڑے. بس آنکھ کھل گئی, پروانہ تو کوئی نہیں تھا, دامن پر داغ موجود تھے. وہ چھینٹے اس کرتے پر موجود تھے, اور وہ کرتا جس پر وہ چھینٹے تھے وہ موجود تھے. اور اس کرتے کی زیارت ہر سال ایک دن مقرر تھا کہ اس دن اس کی زیارت کرائی جاتی تھی. تو یہ بہرحال میں قابل قبول نہیں سمجھتا. بعض مشائخ صوفیہ کے کلمات میں بھی ہے کہ ہم نے 70 دفعہ زیارت کی ہو تو کی ہو. بہرحال وہ نہیں ہو سکتا, وہ جس کی ہو زیادت. مجھے انکار کا حق نے. تو وہ ذات ایسی غیب الغیوب, مگر اس کو جب تک نہ مانے اس وقت تک دین کی ابتدائی سطر بھی نہیں ہوتی. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفت, دین کی پہلی منزل اس کو جاننا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو اب غیب کا اگر کوئی منکر ہو تو اسی کو نہ ماننا چاہیے. اس کے ظاہر ہے موضوع بیان تو وہ نہیں ہے, مگر اب آ گئی یہ بات تو کہتا ہوں کہ جتنی منزلیں اس کے بعد دین کی ہوں, ارے سب کے نزدیک جو مسلم ہوں کہ توحید کے بعد کیا ہے, رسالت. میں نے کہا نا کہ میں اتنا ہی کہوں گا جتنا دنیا مان رہی ہوں. تو اصول دین میں توحید کے بعد نبوت, تو میں کہتا ہوں کہ نبوت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کے مانا. کوئی کہے گا کہ ہاں ہم نے نہ صحیح, جو حضرات تھے انہوں نے مانا. میں نے کہا وہ جو حضرات اس وقت تھے اور جنہوں نے مانا انہوں نے بھی کیا نبوت کو دیکھا. روح مبارک سامنے تھا, زلف مبارک سامنے تھی, دندان مبارک سامنے تھے, یہ سب چیزیں سامنے تھیں,
مگر رسالت سامنے نہیں تھی، نبوت سامنے نہیں تھی، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا تو بھیجنا کہاں دیکھا؟ اور پھر جبرائیل امین کو نہیں دیکھا جو لائے وہی، ان کو قرآن سناتے نہیں دیکھا۔ یہ سب باتیں ان کی زبان کے اعتبار پر مانی۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل آتے ہیں اس لیے مانا، انہوں نے کہا کہ وحی اترتی ہے اس لیے مانا، اور آنکھوں سے دیکھ کے منوانا ہوتا تو 40 برس کے انتظار کی ضرورت نہ تھی۔ یہ 40 برس کے انتظار کی ضرورت اسی لیے ہوئی کہ پہلے زبان کا اعتبار قائم کر دیا جائے، تاکہ جب پھر غیب کی خبریں دوں تو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے لیے ضرورت 40 برس کے انتظار کی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت جس کا نام ہے وہ بھی بے دیکھے صرف غیب کی بنا پر۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تیسری چیز قیامت ہے، تو قیامت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کے مانا؟ آنکھوں سے دیکھ لیتے تو قیامت ہو ہی نہ جاتی۔ تو قیامت کو بھی بے دیکھے مانا، اور اب قیامت کو ماننے کے ساتھ کیا کیا مانا؟ ایک پورا کارخانہ قدرت مانا، صراط مانا، اور میزان کو مانا، نامہ اعمال کو مانا، اور سب سے زیادہ دل پسند چیز بہشت کو مانا، اور سب سے زیادہ خوفناک چیز دوزخ کو مانا۔ یہ سب بے دیکھے مانا۔ تو میں تو بڑے دردمندانہ طور پر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اتنی باتیں جس کے کہنے سے مان کے مسلمان ہوئے، اب ایک غیب کے نہ ماننے سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو۔ جی بلند تو اب غیب کے ماننے کا ذریعہ صرف عقل ہے، اور عقل کو ہاں کوئی نہ مانے تو پھر غیب کے ماننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ لیکن دین میں اگر عقل کی اہمیت نہ ہوتی تو جسے عقل اس نے نہیں دی اس کو تکالیف شریعہ سے بری کیوں کر دیتا؟ دیوانہ مرفوع القلم، اس پر نہ واجب کے ترک کا گناہ، نہ حرام کے فعل کا گناہ، نہ اس کے لیے وہ آخرت کی سزائیں، تو بتائیے کیوں بری کر دیا؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ دین کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جی بلند یہ جو باہر سے حقیقت میں عقل تھے، انہوں نے بتایا، ارشاد کیا کہ لا دین لمن لا عقل لہ، اس کے لیے دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ اور اسی لیے اصول کافی میں ایک حدیث ہے بڑی دلچسپ، اب واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ انکار نہیں، لیکن تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ ایک حقیقت کو بطور تمثیل بیان کیا کہ ایک عابد ایک جزیرے میں رہتا تھا، تو بہت سرسبز بہت شاداب تھا، یہ اصول کافی میں واقع ایک حدیث کے ذیل میں، تو دن رات عبادت کرتا تھا۔ ایک فرشتے کا ادھر سے گزر ہوا، اور فرشتے نے جو اس کی عبادت کو دیکھا تو اس کو بہت بڑی چیز معلوم ہے کہ دن رات یہ عبادت کرتا ہے، باوجود ہے کہ فرشتہ نہیں، تو بہت اس کو قدر ہوئی، اور اسے اشتیاق ہوا کہ اس کے ثواب کو میں دیکھوں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا۔
خالق سے اس نے دعا کی اور حجاب ہٹا دیے گئے اور جو اسے ثواب ہے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے لے آیا گیا. تو فرشتے نے اس عمل کے کثرت اور اس کی کیفیت پر جو اس نے محسوس کی تھی توازن کر کے جیسے اس ثواب کو اس کے لیے کم سمجھا کہ یہ اتنی عبادت کرتا ہے اور اتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کو میں کم محسوس ہوئی. تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگارا، اور یہ دوسرے موضوع میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ملائکہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں، طالب علم کی سمجھ میں جو بات نہ آئے اس کو استاد سے پوچھنے کا حق ہے. تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوندہ اس کی عبادت تو اتنی عظیم ہے اور ثواب اس کے مقابلے میں میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ قلیل ہے، اس کا کیا رہا؟ تو ارشاد قدرت ہوا کہ اچھا اب سے تھوڑے دن اس کے پاس رہو تو وہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے گا. اب وہ آ گئے، مصلی بچھا دیا. پہلے تو انہیں تکلیف ہوئی کہ میری عبادت میں خلل انداز ایک شخص آ گیا، ناگواری محسوس ہوئی، مگر اب ان کی شان عبادت جو دیکھی انہیں، وہ تو بیچارے انسان تھا، اسے پہلو بدلنے کی ضرورت تھی، انہیں پہلو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کی محویت استغراق اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ ہو یہ تو مجھ سے بالاتر عبادت کرنے والے آدمی، جو بھی ہے وہ تو آدمی سمجھے کہ وہ جو بھی ہے وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا. تو اب انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی، اب وہ اپنا رفیق عبادت سمجھنے لگے کہ یہ عبادت خدا میں میرا مددگار ہے، معاون ہے، کہ اور مجھے شوق دلاتا ہے اپنے عمل سے. اب جب وہ مانوس ہو گیا ان سے تو اب انہوں نے بھی ان سے بات کرنا شروع کی، گفتگو، اور کہا کہ کیسا اچھا تمہارے لیے محل عبادت ہے اور واقعی عبادت کے لیے کتنا موزوں مقام ہے، اور اس کی سرسبزی اور شادابی، اس سب کی انہوں نے تعریف کی. تو انہوں نے جو تعریف کی، اب ہمارے یہاں ایک عام تہذیب ہے کہ ہم بعض جانوروں کے نام کو غیر شائستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جانور تو ہر ایک مخلوق الہی ہے. مگر اب وہ بہرحال مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بات تھی وہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک بہت اچھا مقام ہے، مگر یہ خرابی ہے یہاں. کیا خرابی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سبزہ، اتنی گھاس یہ بلا وجہ برباد ہو رہی ہے، یہ اتنے درخت ہیں، ہمارے خدا کے پاس معلوم ہوتا ہے کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو ان سب کو چر جائے. بس اب انہوں نے یہ سن لیا. اب وہاں تو لاسلکی ہے، وہاں تو بات چیت کے لیے وہ توقف کی ضرورت نہیں ہے. تو ادھر سے خطاب ہوا کہ کیوں اب کچھ سمجھ میں آیا کہ اس عبادت کا ثواب کیوں کم ہے. اب تو کچھ سمجھ ہی میں آ گیا تھا. تو اب یہ اصول، اصل اس اصول کے لیے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ میں بقدر عقل ثواب دیتا ہوں. صلوات دیجیے مولانا. اصول قائم ہو گیا. یہ بقدر عقل کیا؟ عقل اصل میں سرمایہ معرفت ہے. اس کے معنی ہے کہ عبادت بے معرفت کتنی زیادہ ہو لیکن اس میں وہ قدر و قیمت نہیں جتنی عبادت با معرفت سے ہے. یعنی مقدار عبادت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
مقدار عبادت معیار نہیں ہے، بلکہ وہ محرکات عبادت جو ذہن میں پس منظر ہے عبادت کا، وہ عبادت میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اب کوئی حیرت دنیا کو نہ کرنا چاہیے اگر رسول تول کر ایک پلے میں عبادت ثقلین کو رکھ دیں اور ایک پلے میں ایک ضربت کو۔ سلسلہ کلام تھا بحمد اللہ، اس عمر کے باوجود اسے ابھی بھولتا نہیں ہوں کہ ایک پلے میں تمام آفاق اور ایک پلے میں صرف نفس انسان، اور اب جہاں پر یہ تمہید ختم ہوئی تھی اس سے بالکل مرتبط ہے کہ جیسے ایک پلے میں ایک ضربت اور ایک پلے میں ثقلین کی عبادت، ویسے ہی ایک پلے میں تمام کائنات اور ایک پلے میں نفس انسان، یعنی جس پر کہ کائنات جس کے لیے دلیل معرفت بننے سے قاصر ہو، اس کے لیے یہ نفس انسانی جو ہے وہ دلیل معرفت بنتا ہے، وہ ان سب کی جانشینی کرتا ہے، ان سب کی قائم مقامی کرتا ہے۔ اور اب ایک دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ میری کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، مگر کبھی اتفاق سے میری تصویر نہیں دیکھی نہ مجھے دیکھا۔ تو کوئی پوچھے گا فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جی ہاں جانتا ہوں، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی۔ اور اگر پوچھا جائے کہ آپ پہچانتے ہیں تو فرمائیں گے کہ نہیں پہچانتا نہیں ہوں، مجھے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ میں نے تصویر کبھی دیکھی۔ لیکن اگر مجھے دیکھا ہے یا میری تصویر دیکھ لی ہے، جس کا سامان مجلس کے حضرات نے بہت کر دیا ہے، بانیان مجلس نے ہر جگہ اب تقریباً یہ انتظام ہوتا ہے، تو اب پوچھا جائے جانتے ہیں تو ہاں پھر تصانیف کا نام لیں گے، اور پہچانتے بھی ہیں تو ہاں میں نے کھلا جگہ وہ ٹی وی پر تصویر دیکھی تھی، کھلا جگہ مجلس پہنچتے دیکھا تھا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جاننا اور ہوتا ہے اور پہچاننا اور ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سوا نفس انسانی کے، وہ جاننے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح نقش نقاش کو بتاتا ہے، جس طرح تصویر مصور کو بتاتی ہے، جس طرح تصنیف مصنف کو بتاتی ہے، اس طرح کائنات کی ہر چیز خدا کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان اپنے جسم کے ساتھ تو بس جاننے ہی کا ذریعہ ہے، لیکن اپنے نفس کے ساتھ یہ اس کے پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عالم امکان میں بہت سی اپنی صفتوں کا جلوہ گاہ اسے بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھوں کہ اس آپ کے جسم میں نفس ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً۔ میں آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر کہوں کہ اس میں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یعنی پیر خالی ہیں اس سے۔ پیر میں کہوں یہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اور اسی طرح جتنے اجزاء جسم ہیں، ایک ایک چپے کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ یہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا تو وہ پورے جسم میں تقسیم ہے، یعنی تھوڑا ہاتھ میں ہے، تھوڑا پیر میں ہے،
تھوڑا سر میں ہے، تھوڑا آنکھوں میں ہے، تقسیم ہے اس پورے جسم میں کہ اگر ہاتھ گھٹ گیا تو اتنا حصہ اس کا کم ہو گیا، اگر پیر کٹ گیا تو ایک حصہ اس کا کم ہو گیا، تو آپ کہیں گے نہیں تقسیم بھی نہیں، تو اسی جسم میں ہے، اور آپ نہ کہیں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہے، نہ پورے جسم میں بتا سکتے ہیں کہ تقسیم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ امکانی دائرے میں لامکان ہونے کا نقشہ ہے۔ بس یوں ہی اب اس ممکن نمونے سے آپ واجب نمونے کو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے یہ کہیے کہ وہ حجاز میں ہے، عراق میں نہیں ہے، وہ مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، وہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے نہیں ہے، تو وہ غلط۔ یہ کہیے کہ وہ سب میں تقسیم ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، وہ بھی غلط۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عالم امکان میں وجوب لامکانی کا نقشہ کھنچ گیا۔ اچھا، راستہ چلنے میں سر میں ٹکر لگی، دروازہ نیچا تھا، فوراً آپ کو خبر ہوئی، سیتے میں رونے میں سوئی انگلی میں چبھی، اسے خبر ہوئی، پیر میں راستہ چلنے میں ٹھوکر لگی، یا پاپیادہ چلنے، ننگے پیر چلنے میں کانٹا لگا، فوراً اسے خبر ہوئی۔ کوئی مخبر گیا جس نے اطلاع دی ہو؟ اچھا، کہیں پر جلدی خبر ہوئی، کہیں پر دیر میں۔ میں کہتا ہوں یہ عالم امکان میں حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ ہے۔ بس جس طرح تمہارے نفس کو تعلق اس پورے جسم سے تمہارے ہے، چھوٹے سے جسم سے، ویسے ہی خالق کا تعلق تمام کائنات سے ہے۔ لہذا مشرق کی بات کی بھی اسے خبر، مغرب کی بات کی بھی اسے خبر، تہہ زمین کی بھی خبر، بالائے آسمان کی بھی خبر، کائنات میں جتنے اجزاء ہیں اس کو کسی کے جا کر اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، کوئی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں خبر رسانی کی، اور تمام کائنات میں اس کا علم محیط ہے۔ وسع کل شیء علما، تمام شے پر اس کا علم محیط ہے۔ وہ آپ کے جسم کے اندر اس کا نمونہ پیش کر دیا، اسے دنیا سمجھ لیتی ہے، اسے نہیں سمجھتی۔ یہ دنیا کی ستم ظریفی ہے۔ تو یہ اب یہ بس مستقل موضوع اس وقت یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی عبوری دور کا موضوع ہے۔ تو اب جب چونکہ اس کو اپنی صفات کا جلوہ گاہ امکانی حد تک بنا دیا ہے، اس لیے وہ سب جاننے کا ذریعہ اور یہ پہچاننے کا ذریعہ، اس لیے تمام آفاق ایک پلے میں اور ایک پلے میں یہ نفس انسانی۔ اب جتنا نفس انسانی کامل ہو اتنے ہی زیادہ صفات کا جلوہ گاہ بنے گا، اور اتنی ہی بڑی اس کی آیت ہوگا، اتنی ہی بڑی اس کی نشانی ہوگا، اور اسی بنا کے اوپر اس کے صفات ان میں نظر آئیں گے۔ عالم امکان میں ہر جگہ میں نے قید لگائی۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ فرق مد نظر رہے
تو کوئی بھی صفت کہہ دیجئے شرک نہیں ہوگا. اور جہاں سے یہ وجوب اور امکان کی فرق کو نظر انداز کر کے کچھ کہیے تو ذرا سی بھی بات کہیے گا تو شرک ہو جائے گا. بھئی یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، فلسفے پر موقوف نہیں، صرف یہ کہ اسے اور ان کو فرق کو محسوس رکھیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، یہ اس سے فیض حاصل کرنے والا ہے. وہ بذات خود کامل ہے، یہ اس کے کامل بنائے ہوئے ہیں. اور اب وہ ایک دن تو یہ موضوع درمیان میں آ گیا تھا، لیکن اب یہاں ربط ہو گیا کہ بھئی یہی مراتب کمال ہوں گے کہ کوئی درجہ ہوگا کہ وہ نفس بس آپ کا نفس رہے، اور کوئی مرتبہ کمال اسی نفس امکانی و انسانی کا یہ ہوگا کہ وہ اپنا نفس کہہ دے. صلوات بھیجیے بھلے. تو انسان اگر اس انسان کی منزل کو سمجھ لے تو پھر خدا کو سمجھ لے گا. اور اس کو یوں کہا جائے کہ جتنا اپنے کو سمجھے گا اتنا خدا کو سمجھ لے گا، اور جب اپنے نفس کو جتنا سمجھے گا اتنا خدا کو سمجھے گا تو وہ بلندتر نفوس جس کو اس نے اپنا نفس قرار دیا ہے اس کی معرفت بغیر ان کی معرفت کے کیوں کر ہوگی. صلوات بھیجیے بلند. پھر اس کے لیے انداز مختلف ہے، لفظ مختلف ہیں کہ کسی اعتبار سے نفس کہہ دیا، کسی اعتبار سے وجہ یعنی چہرہ کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے بھی کہ چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہو، ہاتھ صرف باہر ہو تو شاید نہ پہچانیے، پیر باہر ہو تو شاید نہ پہچانیے، لیکن اگر چہرہ باہر ہے تو فوراً پہچان جائیں گے کون ہے. تو چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے ان حضرات کو کبھی وجہ اللہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہیں. اور ارشاد کیا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہوتی ہے، فانی ہے سوا اس کے چہرے کے. تو اب دنیا والوں نے چہرے کے معنی وہی سمجھیے. ارے قرآن کو جب لغت سے حل کیا جائے تو کیا ہوگا اور نتیجہ؟ لغت میں دیکھ کے جو معنی دیکھے وہی سمجھے چہرے کے معنی یہ چہرہ. تو جب چہرہ ہے تو ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اب کیا ہوا تصور؟ اب زیر سایہ اسلام تصور جو آیا اس کے لیے مجھے ایک مشرکانہ حکایت یاد آ گئی جو ریل گاڑیوں پر اکثر سننے کا موقع دوسروں کے تصورات کا ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب اپنے ایک مقتدا کے فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ کھڑے ہو کے جو عبادت شروع کی، اب دن رات نقل و حرکت بالکل برسوں گزر گئے، یہاں تک کہ سینے سے اوپر تک دیمک نے کھا لیا. یہ فضیلت ہے. جب بنائی جاتی ہیں فضیلتیں تو ایسی بد سلیقگی ہوتی ہے. تو یہ میں نے خود ایک عقیدت مند سے ان کی زبان سے یہ حکایت سنی تھی. ان کا نام وہاں مجھے نہیں یاد رہا، ان صاحب کا بزرگ کا جو دیمک کے کھائے ہوئے تھے. تو یہ اب یہ تو مشرکانہ تصور تھا. اب دیکھیے زیر سایہ اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن کو کافی سمجھنے کا نتیجہ.
کہ یہ قرن اول میں جو خیر القرون ہے، اس وقت کے تصورات جو پھیل گئے تھے ان کا دخل کہ حضرت امام کے سامنے، اب احتیاطاً میں امام کا نام لیتا ہوں، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ ایک امام کا ہے دوسرا امام، وہ تو سب میں وحدت ہے حقیقت میں، لیکن کیا ضرورت ہمارے لیے جس کا بھی ان میں سے کلام ہو، بہرحال ہے انہیں میں سے، کیا معصوم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہونے والی سوا اس کے۔ امام سے مفہوم اس کا سمجھا، معنی پوچھے شاید آپ نے فرمایا لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ لوگ عوام بیچارے کیا جانے، یعنی علماء جو کہلاتے ہیں وہ اس کے کیا معنی کرتے؟ کہتے ہیں حضور وہ تو ایسی، یہ نہیں یہ صحابی تھے مگر ان کا ضمیر ایمانی اسے برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ بیان بھی کریں، انہوں نے کہا حضور وہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ جو میری ہمت ہی نہیں، میری جرت ہی نہیں کہ میں اس کو نقل قول کروں۔ آپ ذرا بتاؤ تو، سناؤ تو کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قیامت اتنی مدت دراز کے بعد آئے گی اور اتنا زمانہ گزر جائے گا، اور اللہ سبحانہ قدیم ازلی سرمدی جس کی ابتدا کو ہم جان ہی نہیں سکتے، تو امتداد زمانہ سے اللہ بس صرف چہرہ رہ جائے گا۔ اب وہ دیمک نہ صحیح ہے، امتداد گھس گھس کر، جسے گھسنا کہتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم یہاں کیا محاورہ، تو گھس کر سب ختم ہو جائے گا اور بس چہرہ رہ جائے گا، بالکل لفظی معنی کے مطابق ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہونے والی سوا اس کے چہرے کے، بس سب ختم ہو جائے گا، چہرہ فقط اس کا رہ جائے گا۔ وہ چہرہ ٹھہرا ہوا کاہے پر ہوگا؟ یہ اس کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے کام لینا نہیں ہے، یعنی سوا قرآن کے سب کے دامن چھوڑنے کا جو شوق ہوا اس میں بیچاری عقل بھی پس گئی کہ قرآن کافی ہے لہذا عقل کی بھی ضرورت نہیں۔ حالانکہ قرآن نے ہر جگہ اپنے مفہوم سمجھنے کے لیے کہا کہ صاحبان عقل سمجھیں گے، تو جب عقل سے کام نہ لیا جائے گا تو جس کا دامن تھاما تھا وہی دامن چھوڑا کے چلا جائے گا، کیونکہ خود کہہ چکا کہ یہ قرآن ان کے لیے ہے جو عقل سے کام لے۔ اس کو شکایت کی ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے غصے میں جیسے کوئی کہتا ہے ارشاد ہو رہا ہے جلائے ہوئے انداز میں کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر عقلوں پر قفل لگے ہوئے تالے پڑے ہوئے، تو اسے شکایت یہ نہیں ہے کہ حفظ کیوں نہیں کرتے، شکایت یہ ہے کہ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اب حضور والا امام علیہ السلام کو اتنے اس سے تکلیف ہوئی سننے سے کہ ذرا لگے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، ارے اللہ بالا تر ہے اس سے جو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، بہت اونچا بہت برتر ہے۔ اور اس کے بعد اب ارشاد فرمایا جو اصل حقیقت تھی، سننے والا اس لائق تھا کہ اس سے بتایا جائے کہ نحن وجوہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے، صلوات بھیجیے بولے اللہ۔ نحن وجوہ اللہ الباقیہ، ہم وہ چہرے ہیں جو باقی رہنے والے۔ اور اب یہ ذکر آگے آئے تو قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، 2 جگہ سور پھکنے کا ذکر ہے،
تو ایک جگہ ہے کہ یوم ينفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ سب گھبرا جائیں گے، خوف و دہشت طاری ہو جائے گا اس سور سے۔ اب یہ آدمیوں کے دھماکے سے خوف و دہشت طاری ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ کی طرف کا دھماکہ ہوگا تو جناب خوف و دہشت طاری ہو جائے گا۔ الا من شاء اللہ، سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ معلوم ہوا کہ عام طور سے گھبراہٹ، مگر استثناء ہے اس میں کہ سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ دوسرے سور کا ذکر وہ ہے سور فنا، جسے کہنا چاہیے کہ نفخ الصور فصعق من فی السماوات والارض، سور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان زمین میں سب بے حس و حرکت ہو کے گر جائیں گے۔ اس کے معنی موت کلی کے سمجھے جاتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بے جان ہو کے گر جائیں گے، یہ معنی اس سور کے سمجھے جاتے ہیں۔ مگر وہاں بھی موجود الا من شاء اللہ، سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کے لیے صرف لفظوں کا بدل دینا کافی ہے بہت بری حقیقتوں کے اظہار کے لیے کہ پہلا سور وہ تھا جس سے عام گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، مگر کچھ نفوس مطمئنہ ہیں کہ ان پر اس سور کا اثر نہیں، اور دوسرا سور وہ ہے کہ جس میں سب ختم ہو جائیں گے مگر کچھ نفوس باقیہ ہیں کہ ان پر اس سور کا اثر نہیں۔ تو اب یہی وہ ہستیاں ہو سکتی ہیں جو وجہو کا مصداق ہوں، وہی الا من شاء اللہ کے استثناء کا مصداق ہو سکتی ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے ہر سور کے اثر سے۔ اب اس کے سوا تیسرے سور کا مجھے پتہ نہیں۔ تیسرا سور قرآن میں وہ ہے کہ جس سے جتنے مرے تھے وہ سب جی کے اٹھ جائیں گے، تو جی کے اٹھیں گے وہی جو مرے ہوں گے۔ تو یہی نفس ہے بلند انسان کے کہ جن کو اس نے اپنا دلیل قرار دیا۔ اب اس میں جتنا درجہ بلند ہے، جتنا نفس کامل تر ہے، اتنا ہی اس کو اپنا نفس کہہ دیا کہ یہ ہمارا نفس ہے، ہم سے ہمارے شناسائی کا یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے، جس طرح چہرے کے دیکھنے سے شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے اب ایک حقیقت کی طرف ذہن کو مولنا ہے، مگر تفصیل بعد میں آئے گی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو شہداء کے لیے زندگانی جاوید کہی گئی ہے، اس کا انحصار صرف تلوار سے شہید ہونے والوں میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک تو لفظی دلیل کہ 2 آیتیں ہیں حیات شہداء کی جو میں پیش کر چکا ہوں، ایک لا تقولوا اور ایک لا تحسبن۔ دونوں جگہ کہیں کلمہ حصر انما نہیں ہے، انما کلمہ حصر ہوتا ہے جو قرآن میں 2 جگہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس انما سے انحصار ہوتا ہے کہ ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ بس یہی زندہ ہیں۔ انما کلمہ حصر ان میں سے کہیں نہیں ہے۔ اور اب یہ ایک بہت بڑے موضوع کا آغاز ہے جس کا تتمہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے سامنے پیش ہوگا کہ دنیا
اس کے یہاں اختلاف حیات الرسول میں ہے، حیات النبی میں، کہ رسول زندہ ہیں یا نہیں. اور میں نے کہا کہ قرآن سے ان تمام ان نفوس کا باقی رہنا ظاہر ہوتا ہے، رسول سے کیا مخصوص ہے؟ وہ تمام افراد زندہ ہیں، اور تو ان میں وہ تلوار والی شہادت تو ایک ہی ذات کے لیے ہے. مگر حیات جاویدانی میں میرے خیال میں کم سے کم میرا ایمان یہی ہے کہ سب شریک ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو اس حیات جاویدانی سے محروم ہو. اور رسول کے بارے میں دنیا بحث کرتی ہے. اب وہ اصل موضوع تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک دن کی مجلس میں عرض مستقل کہ میں کہتا ہوں کہ شہادت ہے کیا چیز. شہادت پیغمبر اسلام کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے. کی ایک تعلیم سے حیات جاویدانی ملتی ہو، خود جو مرکز فیض ہو اس کے لیے فنا ہوگی. تو میں عرض کروں گا، اگرچہ اپنی جگہ شاید شہداء کی شان کے خلاف سمجھی جائیں، مگر جب بلندتر منزل سامنے آ جائے تو پھر ہر بلندی جھک جاتی ہے. میں کہتا ہوں بے شک شہادت بہت بڑا مرتبہ صحیح، مگر جب رسول کے ایک تعلیم پر اثر کا نام ہے تو میں نے کہا، میں تو یوں کہوں گا، یہ پہلے ہی میں نے کہہ دیا، کوئی نہ کہے شہیدوں کی شان کے خلاف، شان ان کی رسول کے شان کے سامنے تھوڑی رہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کے دروازے سے زندگانی جاوید کی بھیک تقسیم ہو رہی ہو، آواز دیجیے بلند. تو سرکار والا بس اب زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات سے محروم ہوں جو شہداء کے لیے بنص قرآن ثابت ہے، اور جس کے وہ بھی قائل ہیں جو رسول کی حیات کے قائل نہیں ہیں. یہ ستم ظریفی ہے کہ رسول کی حیات معرض بحث ہے، لیکن شہیدوں کی حیات کے سب قائل ہیں، شہیدوں کی حیات کو سب مانتے ہیں. تو اب مگر اب ایک سوال جو خامخواہ کیا جاتا ہے وہ بھی غلط، کہ جو زندہ جاوید ہو اس کا ماتم نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا جاہل آدمی رسول کو زندہ سمجھ رہا ہے، اور رسول کی بیٹی اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ میرے باپ زندہ جاوید ہیں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کوئی بیٹی باپ کو اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا سیدہ عالم اپنے باپ کو روئی. اور عالم یہ کہ نہ دن کو چین نہ رات کو آرام. بخدا کتابوں میں بعض ایسی باتیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں، اور پھر جب کتابوں میں ہیں تو سننے میں بھی بہت آئی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر مجھے تو اس کے تصور سے تکلیف ہوتی کہ گریے سے روکنے کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی، مگر بس ذرا تمیز و بدتمیزی کا فرق تھا، لیکن یہ کہ ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی. مگر اب تکلیف مجھے کیوں ہوتی ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے محلے میں کبھی کوئی غمی نہ ہوتی ہو، کوئی سانحہ نہ ہوتا ہو، اور اگر محلے کے کسی گھر میں کوئی غمی ہو جائے تو کوہرام سے وہاں کے نیند تو بے چین ہوگی،
کھانا تو خوشگوار نہیں ہوگا، چاہے شناسائی بھی نہ ہو اس سے، کیونکہ اب ایک موضوع کے متعلق ایک جملہ آ رہا ہے کہ غم وہ چیز ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا دیتا ہے۔ خوشی میں وہی شرکت کرتا ہے جو پہلے سے شناسائی رکھتا ہو، لیکن غم میں فطری طور سے وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ افسردہ دل افسردہ کنہ دنجمہ نہیں رہا، تو گھر میں کوئی غیر مذہب اس کے یہاں گریا ہو رہا ہو تو پھر آپ کو ہنسنے میں تو دلچسپی نہیں ہوگی، قہقہے لگانے کو دل نہیں چاہے گا۔ ایک ملال کی فضا تو باوجود اجنبی ہونے کے آپ کے گھر میں بھی ہو جائے گی، نہ کھانے میں دل مزہ ملے گا نہ سونے میں، لیکن 1400 برس کے اخلاق کی پستی کے باوجود آج کسی کی انسانیت یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس گھر پر جائے اور جا کے کہلوائے کہ بھئی تم لوگوں کے رونے سے ہماری نیند بے چین ہوتی ہے، تمہارے رونے سے ہمیں کھانے میں مزہ نہیں ملتا۔ آج اخلاق کی انتہائی پستی کے باوجود انسانیت ہرگز اجازت نہیں دے گی، لیکن اب میں کیا کروں کہ اس مجسم خلق عظیم اور معلم انسانیت کے دنیا سے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ نمونہ آس پاس والوں میں ارے جو فاطمہ زہرا کے ہمسائے تھے وہ کیا رسول کے ہمسائے نہیں تھے؟ اس کے معنی ہے کہ پاس رہنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک صلاحیت ظرف نہ ہو، کہ اس وقت یہ مثال سامنے آتی ہے کہ پورا وفد آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے کہیے کہ دن رات وہ گریا کرتی ہیں تو نہ ہمیں رات کو نیند آتی ہے نہ ہمیں کھانا پینے میں مزہ ملتا ہے، تو ہماری طرف سے یہ کہیے کہ یا دن کو روئیں، یعنی ابھی تک بھی کم سے کم گریے کے بدعت ہونے کا تصور نہیں ہوا تھا، ورنہ یہی کہہ دینا کافی تھا۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زحمتوں کا ذکر کہ یا دن کو گریا کریں رات کو خاموش رہیں، یا رات کو گریا کریں دن کو خاموش رہیں۔ اب مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اس فرمائش کو سننے سے تکلیف ہوئی تو علی کے دل پر کیا گزری؟ مگر وہ اس امین کا جانشین تھا کہ جس نے ایسے پیغام کو بھی پہنچانا ضروری سمجھا۔ فرمایا میں تمہاری بات جا کے کہہ دیتا ہوں۔ اب گئے اور بتقاضائے بلاغت کتنا ہی ہلکا کر کے ارشاد فرمایا ہو، لیکن جو اصل بات تھی وہ تو کہنا ہی تھی۔ تو پہلے تو سید عالم نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زحمتوں کی عمر طولانی نہیں ہے، مجھے میرے بابا خبر دے چکے ہیں کہ میں بہت جلد ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ جواب تو یہ دے دیا، اور اس کے بعد کیا کہتے
اور میں کوشش بھی کروں گی ان کی شکایت کو دور کرنے کی۔ تو اب اس کے بعد جو کوشش کی تو گریے پر تو بس نہ تھا کہ اس کے لیے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں، مگر بس صبح ہوتی تو حسنین کا ہاتھ میں لیتی تھی اور جنت البقیع میں چلی جاتی تھی۔ بعض وقت بہت سے کتابوں کی روایتیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی فریضہ حج سے سبکدوش نہ ہو اور وہاں جا کر دیکھے نا۔ تو جب پہلے سنتے تھے ہم سمجھتے تھے جنت البقیع کہیں دور ہوگی اور کہیں جاتی ہوں گی، اب جا کے دیکھا تو وہ خانہ سید عالم ہے، اسی طرف کا دروازہ فاٹک، اس وقت جب میں گیا ہوں باب جبرائیل اس کا نام، اور وہ اس کے ادھر جنت البقیع۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بیچ میں سب بنی ہاشم کا محلہ تھا، وہ عزیزوں کے مکانی سب ہوں گے، کوئی کوچہ و بازار درمیان میں نہیں ہوگا، تو بس بچوں کا ہاتھ میں لیتی تھیں۔ اب روایت یہ نہیں ہے مگر جو میرا تصور ہے اس سے بچوں کا ہاتھ میں لیتی تھی کہ ہوتا یہ تھا، اور اب دیکھیے کہ بالکل فطری ہے یا نہیں، کہ ادھر فاطمہ نے رونا شروع کیا اور فوراً بچے شریک گریہ ہو گئے۔ اس کے معنی ہے کہ ہر وقت مستقل مجلس برپا رہتی تھی۔ تو اس لیے سید عالم نے چاہا کہ جب میں جاؤں تو اپنے ساتھ جو شریک غم ہیں، جو ہم نوائے نالہ و فریاد ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس لیے حسنین کو اپنے ساتھ لے کے جاتی تھیں اور دن بھر، تاکہ ان کی امکانی فرمائش پوری ہو جائے کہ میں روتی رہوں مگر دن کو میں ایسی جگہ رہوں کہ ان تک صدائیں رونے کی نہ پہنچیں۔ تو دن بھر شروع میں کوئی سایہ نہ تھا، زیر سایہ آفتاب بیٹھی رہتی تھیں، تو امیر المومنین اسلام نے پھر ایک حجرہ بنوا دیا جس کا نام بیت الاحزان تھا، اور جب تمام روضے جنت البقیع کے برباد ہوئے تو سید عالم کی وہ یادگار بھی وہ مسمار کر دی گئی۔ تو اس طرح سے دن رات گریہ کرتی رہی۔ بس اب یہ ذکر آ گیا تو بس ایک تذکرہ، اور اسی پر کہ بلال مؤذن رسول نے بعد پیغمبر عہد کر لیا کہ میں رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اسی سے ان کی حق شناسی ظاہر ہے، مگر جانتے تھے کہ مدینے میں رہ کے اسے نبھانا مشکل ہے، لہذا مدینہ چھوڑ دیا، شام کے قریب ایک جگہ جا کے رہنے لگے، کچھ عرصے تک رہے، مگر جسے پیغمبر سے اتنا لگاؤ ہو، پیغمبر سے اس سے لگاؤ نہیں ہوگا۔ خواب میں رسول کو دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال ہم نہیں رہے تو تم نے ہماری ڈیوری بھی چھوڑ دی۔ بس اب خواب سے چونکے تو بے تابانہ سامان سفر بھی نہیں کیا اور پشت شتر پر سوار ہو کے روانہ ہو گئے تیز رفتاری کے ساتھ مدینے کی طرف۔ جب قریب مدینہ پہنچے تو ایک مسافر جو مدینے آ رہا تھا اس نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد مدینے آ رہے ہیں، تو اس نے پیش قدمی سے کام لے کر اپنی رفتار کو بڑھا کے جا کے مدینے میں خبر دے دی کہ بلال آ رہے ہیں اور رفتار سفر کے لحاظ سے مثلا کل تک پہنچ جائیں گے۔ تو مسلمہ تاریخی واقعہ ہے کہ پورا مدینہ بلال کے استقبال کے لیے امڈ آیا۔
یہاں تک کہ پردے دار عورتیں تک گھروں سے برآمد ہو گئیں کہ بلال مؤذن رسول. اور یہ جب بلال پہنچے تو یہ تاریخی جملہ ہے صفحہ تاریخ پر کہ ما روئے عقبت اکثر و باقیا ولا باقیہ بعد فقد رسول اللہ من یوم اقبل بلال. بعض تاریخ کی کڑیاں ہیں کہ بر وقت وہ نہیں ملتی اور بعد میں کہیں پر ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ وفات رسول کے بعد سے یہ کوہرام رونے والوں رونے والیوں کا دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اب پتہ چلا کہ وفات رسول کے وقت بھی کوہرام تھا. ارے عام مسلمانوں کو سب کو سیاسی سرگرمیوں سے مطلب تھوڑی تھا. تو کوہرام اس وقت بھی تھا. وہ کہتا ہے ان کی وفات کے بعد سے یہ کوہرام سننے میں نہیں آیا تھا. اور اب ماشاءاللہ ذوق ادب رکھنے والے بھی ہیں اور فہم سلیم رکھنے والے بھی ذوق سلیم بھی کہ کوہرام اس اجتماعی صدا کو کہتے ہیں جس میں شخصیتیں گم ہو جائیں. اور اس وقت مدینے کی مردم شماری وہ صرف صحابہ ہیں اور صحابیات. تعریف صحابی کی ہے جس نے ایک دفعہ بھی بحالت اسلام پیغمبر کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. تو کون مدینے کا مرد ہے جس نے کبھی نہ دیکھا ہو؟ اور کون مدینے کی خاتون ہے جس نے کبھی نہ دیکھا ہو؟ اس کے لیے کہ اس کے معنی ہے کہ مدینے کی مردم شماری اس وقت کی صرف صحابہ ہیں اور صحابیات. اور کوہرام میں نے کہا کہ اجتماعی عمل کا نام ہوتا ہے. تو دنیا یاد رکھے کہ یہ اجماع صحابہ ہے ذریعے کے سنت ہونے پر. اتنی دیر میں بلال پہنچ گئے اور دنیا تو ان کے استقبال کو آئی ہوئی تھی سیدھے روضہ رسول پر. روضہ رسول پر گئے تو حسن حسین نظر آئے. انہیں اٹھا کے کاندھوں پر چڑھا لیا. اب سب تو ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. اب ہر ایک کہہ رہا ہے ہمیں دے دیجیے ہمیں دے دیجیے. اور یہ کہتے ہیں ارے میرے سامنے تو وہ منظر ہے جب رسول یوں ہی کاندھے پر چڑھاتے تھے. آج مجھے وہ سعادت حاصل ہوئی. ہاں اس کے بعد جسے رسول کی ڈیوری سمجھتے تھے وہاں آئے یعنی خانہ سیدہ عالم پر اور دروازے پر سے اطلاع کرائی کہ بلال حاضر ہوا. بلال کا نام سنتے ہی دل پر کیا گزر گئی مگر یہ وارث خلق عظیم ہیں. جواب سلام کے ساتھ کہلوایا کہ بلال جب سے بابا کا سایہ اٹھا تمہاری آواز اذان کو بھی کان ترس گئے. بلال نے جو واقعہ تھا وہ بیان کیا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. ہاں جو ناواقف ہوں ان کے بتانے کے لیے یہ شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے نظر امر شرعی ہے جیسے قسم امر شرعی ہے ویسے ہی عہد امر شرعی ہے. اس کا صیغہ ہے اس کی مخالفت حرام ہے. تو اب انہوں نے کوئی رسمی عذر نہیں کیا تھا شرعی عذر کہا تھا. بس سید عالم نے جی یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ بلال سے جا کے کہو کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ ایک دفعہ میرے لیے
دفعہ میرے لیے اذان دے دو. بلال نے اب دبی زبان سے بھی وہ بات نہیں کہی. یعنی پھر کہتے کہ میں نے کوئی رسمی عذر تھوڑی کیا ہے، میں نے عہد کیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ان حضرات کے تربیت یافتہ جو افراد تھے، وہ چاہے مؤذن ہو چاہے غلام ہو، وہ عوام نہیں ہوتے تھے. اجتہاد نام اسی کا ہے. ایک لمحے میں انہوں نے دلیل مرتب کی ذہن کے اندر، اور بجلی کی رفتار سے انہوں نے فوراً نتیجہ برآمد کیا. یوں ہی کہا کہ میرے حق کی قسم، فوراً انہوں نے دلیل مرتب کر لی کہ ارے میں نے یہی تو قسم کھائی ہے کہ رسول کے سوا کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہے جسے رسول نے اپنا جز کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کی رضا میری رضا ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. اس کے معنی ہے کہ جو بات فاطمہ کے لیے ہو وہ غیر رسول کے لیے نہیں ہے، تو میرے عہد کے خلاف نہیں ہوگا. اگر فاطمہ زہرا کے کہنے سے میں اذان دوں، فوراً نتیجہ نکالا. اسی کا نام اجتہاد ہوتا ہے کہ اب جو ہی یہ سنا فوراً کا سمعن وطاعہ، سنا میں نے اب اطاعت کرنا ہے. اب موازنے پر گئے اور موازنے پر جا کے اذان شروع کی. 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس سیدہ کو بابا کا دور یاد آ گیا. ارے یاد تو رہتا ہی ہے، محرک ہونا چاہیے یاد کے اظہار کا. اور اب وہ چاہے کتنے ہی بلند مرتبہ ہو، لیکن مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. جو باتیں عورت پر کھپتی ہیں وہ مرد پر نہیں کھپتی. اب جو بیان کہہ رہا ہوں حضرت علی کی طرف نسبت دی جائے تو ان پر نہیں کھپیں گے، یہ سید عالم ہی پر کھپ سکتے ہیں. کہ ادھر بلال کی آواز آئی، فرمایا بابا بلال اذان دے رہے ہیں، آپ نماز میں جانے کی تیاری نہیں کرتے؟ اور بس بیتابی کے ساتھ رونا شروع کر دیا. اب اذان آگے وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان میں اور آگے الفاظ بڑھے تو فاطمہ کے گریے میں اور ترقی ہوئی. اور اب مؤذن نے کہا، بلال نے، اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ دوسرا جز کہنے نہیں پائے تھے کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا بلال اذان موقوف کرو. ارے فاطمہ زہرا کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے روح جسم سے نکل جائے گی. بس اہل ادا آج 2 ہی جملوں پر مجلس کو ختم کروں گا. ماشاءاللہ آپ نے گریہ کر لیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اے مخدوم عالم، اے سیدۃ النساء، اے خاتون جنت، آپ نے اپنے باپ کا نام بڑی عزت کے ساتھ سنا، مگر آپ کا یہ عالم ہوا. اب سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک کس کس طرح باپ کا نام سنتی ہوں.